بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فرمایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کافروں کی باتوں پہ مت جائیے، جو یہ کہتے ہیں کہتے رہیں، فاصبر علی ما یقولون، وہ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، آپ صبر کیجیے اس بات کے اوپر، وسبح بحمد ربک۔ یہاں پہ اس آیت کریمہ میں پورے نماز کے اوقات جو ہے بتا دیجئے کہ دنیا کچھ کی کچھ کہتی رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت بھی یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی کوئی تنگی دیکھتے، جیسے ہی کوئی پریشانی دیکھتے، فوراً سے پہلے نماز میں جو ہے وہ مصروف ہو جاتے ہیں۔ کہا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسی کے بارے میں یہاں پہ بتایا گیا وسبح بحمد ربک، اور تسبیح کیجئے پروردگار اپنے کی ساتھ اس کی حمد کے، طلوع الشمس و قبل غروبہا، سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے، فجر کی نماز اور عصر کی نماز، یہ دو نمازوں کے بارے میں جو ہے وہ خاص طور پہ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے۔ امن آناء اللیل، اور رات کے اوقات میں مغرب آ گئی، عشاء آ گئی اور تہجد آ گئی، فسبح، پس تسبیح کیجئے، واطراف النہار، اور دن کے کناروں کے اوپر۔ دن کے کنارے کون سے ہیں، طرفیں کون سی ہیں؟ ایک جس وقت جو ہے وہ دن اس وقت چڑھ رہا ہے اس وقت، اس کے بعد پھر چاشت کی بات آ گئی، اور پھر اس کے بعد جیسے دن ڈھل جاتا ہے پھر اس میں جو ہے وہ ظہر کی نماز آ گئی۔ تو دن میں ٹوٹل جو ہے وہ 8 نمازیں ہیں، جس میں 5 فرض کی گئی ہیں اور 3 نفلی ہیں، اور اگر ہم اس کو ایوریج آؤٹ کریں تو تقریباً ہر 3 گھنٹے کے بعد ایک نماز آتی ہے۔ وہ نفلی درمیان میں اس لیے چھوڑی گئی ہیں، تہجد نفلی اللہ کو بہت پسند ہے، نفلی عبادات میں سے سب سے زیادہ عبادت جو اللہ کو پسند ہے وہ تہجد کی نماز پسند ہے، کہ بندہ اس کے لیے اٹھتا ہے اور اس کے آگے جو ہے وہ سر بسجود ہوتا ہے۔ تو دن کی جو ہے وہ اس لیے وہ نفلی رکھی گئی کہ لوگ آرام کر سکیں، اور دن کی اس لیے کہ لوگ معاش کے سلسلے میں نکلے ہیں تو اپنے دن کو جو ہے وہ معاش کا کام اپنا جو ہے پورا کر سکیں۔ اب اس کے بعد پہلی بات تو یہ کہہ دی لعلک ترضی، تاکہ تو راضی ہو جائے، تاکہ تو خوش ہو جائے، ایسے کام جن سے جو ہے وہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ جب اللہ راضی ہوگا تو پھر اللہ بھی تجھے خوش کر دے گا، جیسے ولا یؤتیک ربک فترضی، اور ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ اس سے جو ہے وہ راضی ہو جائیں گے۔ ولا تمدن، اب اس میں سے لفظ دیکھیے، اس میں سے لفظ کیا ہے؟ مد، میم دال دال۔ یہ جو مد ہوتی ہے، جب مد کسی لفظ کے اوپر آئے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کو کہتے ہیں لمبا کرتے ہیں، ہم اس کو کھینچتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اسی سے مراد ہے، نون اس کے ساتھ ثقیلہ کیا ہوا، اور نہ کھینچیں، پھیلائیں۔ آئینہ کا لفظ کیا ہے، کس سے ہے؟ عین سے، آئینہ کا عین سے۔ عین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آنکھ۔ اگر اس کو میں تثنیہ میں لے کے جاؤں تو اس کے ساتھ نون ایک اور لگا دوں، لیکن اگر اس کے بعد آگے ضمیر لگی ہوئی ہے تو پھر یہ نون جو ہے وہ گر گئی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو، اور مت پھیلائیے آنکھیں اپنی، اس کو جو ہے وہ تثنیہ اس لیے کہ آنکھیں 2 ہی ہوتی ہیں، آنکھیں 3 نہیں ہوتی، جمع میں نہیں آتی۔ آئینہ کا نہیں سر، میں نے صحیح پڑھا تھا آئینہ کا، یہ کہ آئینہ کا ہی ہے، یا کے اوپر زبر نہیں ہے۔ اور مت پھیلائیے اپنی آنکھیں الا، طرف، ما، جو متاعنا لفظ کیا ہے؟ متا کس کو کہتے ہیں؟ متا دنیا کی زندگی کا ساز و سامان، بہی ازواجن، اس سے جو ہے مختلف جوڑوں، مختلف لوگوں کے پاس، منہم، ان میں سے، زہراتا کہتے ہیں رونق، زینت۔ ویسے بیسیکلی اس کا جو معنی ہے، کلی جب پوری طرح کھل جاتی ہے اس کو زہرہ کہا جاتا ہے۔ تو زہرہ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی رونق کی طرف۔ لنفتنہم، اس لفظ کو بھی اگر ہم کھول لیں، کس لیے یہ سب کچھ مال دیا ہوا ہے؟ لام علیحدہ کر لیجئے، نون علیحدہ کر لیجئے، اب دیکھیے اس میں سے لفظ کیا نکلا ہے؟ فتنہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آزمائش، امتحان، جانچنا۔ ہم آگے جو ہے وہ ضمیر لگی ہے تاکہ ہم اس سے ان کا امتحان لے سکیں۔ یہ جو مال و متاع دیا جاتا ہے، اس سے لوگوں کا امتحان، تاکہ ہم اس سے جانچ سکیں ان لوگوں کو۔ ورزق، اور رزق ہے، ربک، تیرے پروردگار کا، خیرن، بہت بہتر، وابقا،
اور باقی رہنے والا، اور تیرے پروردگار کا رزق بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ اب کرنے والے کیا کام ہے؟ وہ امرو، پہلا تو یہ کہہ دیا امرو حکم کیجئے، حکم دیجئے، اہلا کا، اہل اپنے کو، اہل کون ہے؟ اپنے گھر والے، بالصلاۃ نماز کا، اور اپنے خود بھی نماز پڑھیے، وہاں پہ اوپر تذکرہ ہو گیا، اور نماز کا حکم دیجئے اپنے گھر والوں کو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر جم جائیے، ثابت قدم رہیے اس کے اوپر۔ لا نسألک رزقا، نسألک اس میں سے لفظ کیا ہے؟ سآلہ، سآلہ کا معنی ہوتا ہے سوال کرنا، اس سے پہلے کیا لگا؟ نون، اور آگے لگی ہوئی ہے حاضر کی ضمیر، نہیں ہم پوچھتے آپ سے رزق کا، نہیں ہم آپ سے رزق کا سوال کرتے، نحنو ہم، نرزقو کا، نرزقو کا اس میں سے دیکھیں دو دفعہ یہ بھی علامات مضارع ہم میں استعمال ہوا، یہ پورا لفظ بھی ہم میں استعمال ہوا۔ جب دو ہم معنی کلمات آ جاتے ہیں آگے پیچھے تو اس یہ زور دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ہم ہی رزق دیتے ہیں، ہم ہی رزق دینے والے ہیں۔ والعاقبۃ، اور انجام آخرت جو ہے للتقویٰ، ڈرنے والوں کے لیے ہے، آخرت جو ہے وہ تقوی والوں کے لیے ہی ہے۔ فاصبر علی ما یقولون، پس صبر کیجئے اس کے اوپر جو یہ لوگ کہتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں، وسبح بحمد ربک، اور تسبیح کیجئے تعریف کے ساتھ اپنے پروردگار کی، قبل طلوع الشمس۔ یہ دیکھیے یہ جو حمد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ حمد کا لفظ جو ہے وہ ہمیں اشارہ کرتا ہے اس سورہ فاتحہ کے اوپر۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، اور بلا شبہ ہم نے آپ کو 7 آیتیں جو ہیں وہ دے چھوڑی ہیں، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم جو ہے وہ آپ کو عطا فرمایا، جس میں ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ کے نام کی تسبیح کی جاتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہے وہ سب سے بڑی جو جس چیز کی وہ لوگ جو ہے وہ کیا کرتے تھے کہ اگر یہ بادشاہت ملنی تھی، اگر یہ نبوت ملنی تھی تو یہ طائف کے سردار یا ولید بن مغیرہ یا ہم لوگ کہیں مر گئے تھے کہ یہ ایک یتیم بچے کو ملی ہے، اور وہ لوگ انکار کرتے تھے آپ کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، روز آخرت جھٹلاتے تھے۔ تو آپ کو کہا گیا کہ ان کے دیکھ لیجئے مکی زندگی میں کس حد تک ظلم و ستم جو ہے وہ ڈائے گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور صحابہ کرام کے اوپر، لیکن آپ لوگوں کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ملی، آپ لوگوں کا صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ایک وقت آئے گا، ابھی صبر کیجئے، ابھی مدد کس سے لیجئے؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ صرف اور صرف نماز سے مدد لیجئے۔ لوگوں نے بہت کہا، جس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تھے اس کے بعد بھی کہا، لیکن کہا نہیں مجھے ابھی تک حکم نہیں ہے۔ اور پھر جب حکم مل گیا اس کے بعد بدر میں جو ان کا حشر کیا جائے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ تسبیح کیجئے رات کی نماز سے، سورج غروب ہونے سے پہلے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے، امن آناء اللیل، اور رات کے اوقات میں، رات کے جو ہے وہ اوقات میں، فسبح، پس تسبیح کیجیے، واطراف النہار لعلک ترضی، اور اس کے جو ہے وہ دن کے کناروں کے اوپر تاکہ تیرا رب راضی ہو جائے۔ اور پھر ایک اور بات، یہ بات کہی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا رہی ہے، لیکن اس کا الٹیمیٹلی جو ہے وہ مخاطب ہم لوگ ہیں۔ ہم جو دیکھتے ہیں کہ کفار جو ہیں، وہ مکہ کے جو ہے وہ مشرک لوگ جو تھے وہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس تو اتنا پیسہ ہے، ان کو اللہ نے بہت سارا جو ہے وہ دیا ہوا تھا، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دیا ہوا ہے تو اس کا مطلب کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اور آج بھی راضی ہے تو کل کو بھی ہم سے راضی ہوگا۔ اسی طرح مسلمانوں کے دل میں آتا کہ ہم سچے ہیں، ہم حق پر ہیں، لیکن ہمیں پیٹ بھر کے کبھی جو ہے وہ کھانا بھی نصیب نہیں ہوا۔ تو ان لوگوں کو تسلی دی جا رہی ہے اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا رزق یہ نہیں ہے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ، اور مت پھیلائیں آنکھیں اپنی، عَلَىٰ مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، جو ان میں سے ہم نے بہت سے لوگوں کو، بہت سے جوڑوں کو جو ہے وہ دے رکھا ہے، اس کے اوپر اپنی آنکھیں مت پھیلائیں، مت دیکھیں ان لوگوں کے مال و متاع کی طرف۔ وہ مال و متاع زہرۃ الحیات الدنیا، وہ تو دنیا کی زندگی کی رونق ہے ان کے لیے، لیکن آپ کا مقصد تو دنیا کی زندگی کی رونق نہیں ہے، آپ کا مقصد تو آخرت ہے۔ یہ تو کس لیے دیا گیا ہے؟ لِنَفْتِنَهُمْ، تاکہ ہم ان کو آزما سکیں، اس سے ہم جانچ لیں۔ دیکھیے جتنا کوئی اسباب میں، مال میں، علم میں جو بھی چیز زیادہ دی جائے گی وہ امتحان ہوتا ہے۔ یہ مت سمجھیے جیسے کفار سمجھتے تھے کہ میرے پاس کھانے کے لیے ہے سب کچھ، میرے پاس ساری سہولتیں ہیں، میرے پاس پیسے بھی ہیں، اللہ میرا امتحان لے رہا ہے۔ اللہ مال دے کے امتحان لیتا ہے، اللہ اسباب دے کے امتحان لیتا ہے، اللہ منصب دے کے امتحان لیتا ہے۔
علم دے کے امتحان لیتا ہے، صحت دے کے امتحان لیتا ہے کہ کیا میرا بندہ جو ہے وہ اس کے اوپر غرور میں، تکبر میں مبتلا تو نہیں ہوتا، یا وہ میرا شکر گزار رہتا ہے۔ اور پھر ہم نارملی جس طرح وہ کفار کی سوچ تھی اس طرح وہی سوچ ہماری ہے کہ آج اگر میرے پاس 4 پیسے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا اللہ آج بھی مجھ سے راضی ہے اور آگے بھی راضی ہوگا۔ حالانکہ یہ ہو سکتا ہے یہی امتحان ہمارے لیے ہو، یہی لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم اس سے جو ہے وہ امتحان لے سکیں، اس سے ان کو جانچ سکیں۔ ورزق ربک کا، چھوڑ دیجئے ان کو، رزق ربک کا، اور جو تیرے پروردگار کا رزق ہے خیرن، بہت بہتر ہے، وابقا، اور باقی رہنے والا ہے۔ اور اسی کے بارے میں جو ہے وہ پھر یہی دوبارہ گئے، اور ہم نے تو آپ کو سبن من المثانی، ہم نے تو آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں دے دی ہیں اس سے بڑھ کے، اور کہا گیا کہ اگر پورے قرآن کا خلاصہ ایک سورت میں جو ہے وہ سورہ فاتحہ میں سمو دیا گیا ہے، پورے قرآن کی بجائے اگر صرف سورہ فاتحہ ہوتی تو وہی بہت تھی۔ ہم نے تو آپ کو اتنا بڑا دے دیا ہے جس میں جو ہے وہ تسبیحات ہی تسبیحات ہیں اللہ تبارک و تعالی، اور قرآن عظیم آپ کو دے دیا ہے۔ تو رزق جو رب کا، رزق سے مراد ہم صرف کھانا پینا لے لیتے ہیں، نہیں، رزق سے مراد صحت بھی ہے، رزق سے مراد علم بھی ہے، رزق سے مراد اس کی رحمت بھی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ باقی ساری چیزیں جو ہمیں جو ہے وہ ملتی ہیں وہ ساری کی ساری رزق میں کیٹیگرائز کرتے ہیں، فال کرتے ہیں۔ رزق سے مراد ہم صرف پیسے شیسے مت سمجھیے، اللہ نے اگر صحت مجھے اچھی دی ہے یہ بھی اس کے میرے رب کا رزق ہے، اگر اللہ نے اگر مجھے علم دیا ہے یہ بھی میرے رب کا علم ہے، رزق ہے، تو جو کچھ بھی اللہ نے منصب دیا ہے وہ بھی اس کا رزق ہے۔ تو اس ڈیفینیشن کو، رزق کی کو کھانے پینے سے باہر نکالیے اور دیکھیے جو کچھ میرے اللہ نے مجھے دے چکا ہے، جو اللہ میرا دے رہا ہے وہی میرا رزق ہے۔ تو جو رب رزق ہے وہ صرف تیرے رب کا بہتر ہے وہ اب کا، اور وہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ نے جو ہمت دی ہے ہمیں اس مجلس میں آگے صبح بیٹھنے کی، اس کا صلہ بھی ہمیں جو ہے وہاں پہ جا کے ملے گا۔ یہی رزق ہے ہمارے لیے، یہی باقی رہنے والا ہے۔ باقی تو ہم سب بھی گھر میں بیٹھ کے جو ہے وہ سو سکتے ہیں، سوئے پڑے رہے، ہمیں کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ وہ ہمیں کان سے پکڑ کے اٹھاتا ہے، اٹھا کے بٹھا لیتا ہے۔ ہم قرآن کے 2 لفظ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کم از کم یہ چرند پرند، یہ پتے، یہ ساری چیزیں گواہی دیں گی کہ اللہ تیرے دین کے لیے اکٹھے ہوتے تھے، تیرے دین کو سیکھنے کے۔ یہ بھی اللہ کا رزق ہے جو باقی رہنے والا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ آگے یہ کہہ دیا گیا وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، وَأَمُرْ، اور حکم دیجئے اہل کا، اہل اپنوں کو، گھر والوں کو۔ اب یہ دیکھیں ایک بات اور آگے بڑھ گئی کہ صرف ہم اپنی ذات کی حد تک محدود نہ رہیں۔ ہم کہیں گے اچھا میں تو نمازیں پڑھ لیتا ہوں، میرے گھر میں باقی جو کچھ سب سے چلتا رہے۔ سب سے پہلا حکم، سب سے پہلی تبلیغ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو ہوتی ہے۔ کہا گیا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے۔ بیوی کے بارے میں کہا گیا کہ اگر آپ کی زوجہ جو ہے جس وقت تہجد کے لیے اٹھیں، اس کو اٹھائیں، نہ اٹھے اس کے اوپر پانی کے چھینٹے ماریں اور تب اس کو اٹھائیں۔ بالصلاۃ، نماز کا، واستبر، اور جم جائیے اس کے اوپر، ثابت قدم رہیے اس کے اوپر، خود بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی نماز کا۔ میں نے حدیث سنا دی ہے، اس کے بعد آپ کی جو چہرے کی مسکراہٹ ہے کچھ اور کہہ رہی ہے۔ لا نسألک رزقا، اور ان لوگوں کا رزق جو ہے وہ ہم آپ سے سوال نہیں کرتے۔ نحن نرزقک، ہم ہی رزق دینے والے ہیں، کوئی اور رزق نہیں دے سکتا۔ جس کو ساری دنیا مل کے بھی جو ہے وہ ایک لقمہ کھلانا چاہے وہ نہیں کھلا سکتی، اور جس کو جو ہے وہ ہم نہ کھلانا چاہیں ساری دنیا نہیں کھلا سکتی، اور جس کو ہم دینا چاہیں ساری دنیا اس کو روک نہیں سکتے۔ والعاقبۃ، یہ دنیا ہے، یہ فانی دنیا ہے، یہ 4 دن کی ہے، یہ گزر جانی ہے۔ پہلے بتا دیا گیا کہ وہاں پہنچیں گے کہ دیکھیں کتنے گزار کے ہیں، 10 دن۔ جو زیادہ سیاںا ہوگا وہ کہے گا نہیں 1 دن یا دن کا کچھ حصہ، تو جو اصل میں ہے وہ تو عاقبت ہی ہے۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اور عاقبت تقویٰ والوں کے لیے۔ تقویٰ والے کون سے ہیں؟ جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، جو کچھ بھی کرنے سے پہلے جو ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس راستے پہ چلتے ہیں جو راستہ اللہ نے بتایا ہے۔ اپنے ہر کام کے لیے جو گائیڈ لائن لیتے ہیں وہ قرآن اور سنت سے لیتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کسی دوسرے راستے کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں دیتے۔ وہ دنیا کے مال و متاع کی طرف جو ہے وہ اپنی آنکھیں نہیں پھیلاتے۔ دیکھیے ایک شخص جو ہے وہ دنیا میں حرام کھاتا ہے، چاہے اس نے محلات ڈال لیے ہوں، لیکن اس کا اندر سکون سے خالی ہوگا۔ اور جو دوسرا شخص ہے جو ایمان والا ہے، نو ڈاؤٹ بچوں کے ذہن میں آتا ہے، اس کے ذہن میں آتا ہے، اسی لیے کہا انما المال والاولاد فتنہ، مال اور اولاد تو فتنہ ہے تمہارا۔ اولاد کہتی ہے کہ ہم بھی اسی طرح رہیں،
لیکن یہ کہ وہ رزق حلال کے اوپر جو ہے وہ توجہ رکھتا ہے، اور اگر اس کو نہیں بھی ملتا تو دنیا اس نے بھی گزار لی ہے، دنیا اس نے بھی گزار لی ہے، یہ چند گھڑیاں اس نے جو ہے وہ اس طرح گزار لی ہیں حرام کی ٹھنڈی ہواؤں سے، اس نے جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزار لی ہیں، تو پھر باقی رہنے والی جو چیز ہے وہ باقی تو والعاقبۃ للتقویٰ، اور عاقبت اور انجام جو ہے وہ صرف اور صرف تقویٰ والوں کے لیے ہے، اللہ سے ڈر رکھنے والوں کے لیے ہے۔ اللہ کا ڈر کیا ہے؟ تقویٰ کی ڈیفینیشن ایک خاردار جھاڑیوں والا راستہ ہے، اس میں سے گزرتے ہوئے میں اپنے کپڑے جو ہے وہ سمیٹ کے بچا کے نکل جاؤں، بس یہی تقویٰ ہے کہ اس میں سے میں کہیں الجھ نہ جاؤں۔ یہ دنیا وہی خاردار جھاڑیاں ہیں، ان جھاڑیوں میں سے گزرنا ہے تو اللہ کا ڈر رکھ کے گزرنا ہے۔ جس طرح اللہ نے جو راستہ ہمیں بتایا ہے، اپنے کپڑے سمیٹیں، اور کپڑے سمیٹ کے کہا کیا گیا ہے کہ اتنا ہی مال و متاع اپنے پاس رکھو۔ یہ دنیا تو ایک سفر ہے، سفر میں جو گزرتے ہیں مسافر، وہ کبھی اپنے ساتھ جو ہے وہ اتنا مال و متاع جو ہے وہ نہیں رکھتے۔ مسافر جو ہے وہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا ان کو آمنے کہیں جانا ہو تو ہم اتنا ہی رکھیں گے زیادہ راہ کے طور پہ، جس سے ہمارا جانے کا اور آنے کا جو ہے وہ گزارا ہو جائے۔ تو اس دنیا میں بھی رہنا ہے تو اتنا ہی زیادہ راہ چاہیے ہمیں، جتنا کہ ہمیں ہمارا گزارا ہو جائے۔ ہم 7 نسلوں کا بھی اکٹھا کر لیتے ہیں، ہماری ہوس، ہمارا پیٹ جو ہے وہ تب بھی نہیں بھرتا۔ ہم چاہتے ہیں بس اور سے اور جتنا ہمارے پاس ہوتا ہے۔ اگر ہم ویسے بیٹھ کے کس دن کیلکولیٹ کریں کتنے سالوں کے لیے کتنی زندگی رہ گئی ہے، سال، 2 سال، 4 سال، 5 سال، اللہ کو بہتر پتہ ہے۔ لیکن یہ دیکھ لیں کہ پاکستان میں ایوریج ایج کیا ہے، ایوریج ایج تو ہم پلس اس سے چلے گئے آگے، اب کتنی رہ گئی ہے؟ جو ہے وہ بونس ہے، کسی کا تو نکل جانی ہے۔ تو پھر ہم صدیوں تک کا اکٹھا کرنے کی ہوس میں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ انجام والعاقبۃ للتقویٰ، اور تقویٰ جو ہے وہ وہی بہتر ہے انجام کے طور پہ، انجام کے طور پہ، آخرت کے طور پہ، اور وہ اسی کے لیے بہتر ہوگا جو اللہ کا ڈر رکھتا ہوگا۔ اب ہمیں اس آیت کریمہ سے کیا سبق ملا؟ پہلا یہ ہے کہ اللہ کی راہ کو مت چھوڑیں، جو اللہ کا راستہ ہے اس راستے پہ چلتے رہیں، لوگ جو مرضی کہتے رہیں، لوگ ہمیں دقیانوسی کہتے ہیں، بیکورڈ کہتے ہیں، پرانے کتابوں کے اوپر جو قصے کہانیوں پہ خوش رہنے والا کہتے ہیں، چھوڑ دیجئے ان کو۔ اس سے کیا کریں؟ صرف اور صرف اللہ نے جو بتا دیا اس نماز کو جو ہے وہ ہم پڑھتے رہیں، اللہ کی تسبیحات کرتے رہیں، اور اس کے بعد اپنی آنکھیں اپنے آپ کو جو ہے وہ دوسروں کے مال و متاع، دوسروں کے منہ سرخ دے کے اپنا منہ سرخ کرنے کی کوشش مت کریں۔ وہ جو ان کے سرخ ہیں ان کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے امتحان لیا ہوا ہے، تو ہم اس امتحان میں نہ پڑیں۔ وہ تو ظاہرۃ الحیات دنیا کی زندگی کی رونقیں ہیں، وہ تمہاری دنیا تو تمہاری منزل ہی نہیں ہے۔ دنیا تو منزل ان لوگوں کی ہے جو اس دنیا کے باسی ہیں، اور دنیا کی جو آخرت کے انکاری ہیں کہ آخرت میں کچھ نہیں ہونا۔ تمہاری تو منزل ہی آخرت ہے۔ دیکھیں جس کام کے لیے محنت کریں گے اللہ اس کام میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم دنیا کے لیے محنت کریں گے دنیا مل جائے گی، لیکن پھر آخرت میں وما لہ من خلاق، اس میں پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لیکن اسی لیے کہا گیا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی، ہمیں دے بھلائیوں والا دے، اچھا والا دے، جس سے تو راضی ہو جائے، دنیا میں بھی دے اور ہمیں آخرت میں بھی دے۔ اگر اس نے جس حال میں ہمیں رکھا ہے، رزق کا وعدہ اس نے ہم سے کیا ہوا ہے، ہم اس وعدے پہ یقین کیوں نہیں رکھ لیتے کہ اس کی طرف سے جو آنا ہے سو آنا ہے۔ ورزق ربک، اور تیرے پروردگار کا جو رزق ہے خیرن، بہت بہتر ہے، وابقا، اور باقی رہنے والا ہے۔ یہ اللہ نے جو ہے وہ ہمیں ایمان کی دولت سے جو ہے وہ اسلام کی دولت سے جو ہے وہ ہمیں نواز دیا، کیا یہ ہمارے لیے جو ہے وہ باقی رہنے والا نہیں ہے؟ کیا کہا گیا کہ جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہوگا وہ بھی جو ہے وہ جنت میں جو ہے وہ چلا جائے گا۔ تو اس سے بڑھ کے اور رزق ہمیں کیا چاہیے اپنے رب سے؟ بجائے اس کے کہ اگر ہم کہتے ہیں جی بل گیٹس یا فلاں جو ہے وہ دنیا کا سب سے امیر ترین شخص ہے، لیکن اس کو اسلام کی دولت تو نصیب نہیں ہوئی، اس کو تو کلمہ نصیب نہیں ہوا، وہ جتنے مرضی سوشل ویلفیئر کے کام کر کے چلا جائے، اس کو اس سوشل ویلفیئر کے بدلے میں دنیا میں تو ضرور ترقیاں ملیں گی، لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے جو ہے وہ اللہ کے نبی کو ماننے سے انکار کر دیا ہوا ہے، اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا۔ تو آخرت میں کامیابی کے لیے لا الہ الا اللہ کے ساتھ جو ہے وہ محمد رسول اللہ لازم ہے۔ تو اس نے نہیں پڑھا تو اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہمارے اوپر اتنی رحمت ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے، اور یہ سب کچھ صرف آپ مت کرتے رہیے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجئے، اسی کے اوپر جم جائیے، ان کو بھی اٹھائیے۔ کہا گیا ہے کہ 7 سال کے بچے کو جو ہے وہ ٹریننگ دینی شروع کر دو نماز کی، 10 سال کی عمر میں نہیں پڑھتا تو اس کو مارنے کا حکم دیا کہ اس کو مارو، اٹھاؤ، اس کو پڑھاؤ۔ ہم جو ہے وہ آج بچوں کو کہہ سکتے ہیں بھلا کہ نماز پڑھیں؟ ہمیں ان کو کہنا ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے، قرآن پاک نے کہا ہے، اس لیے کہ ان بچوں کی بھلائی جو ہے وہ ہم دنیا میں کامیابی
تو چاہتے ہیں، لیکن ہمارے لیے اصل کامیابی ان کی ہے کہ وہ آخرت میں بھی ہمارے ساتھ ہوں، آخرت میں بھی جو ہے وہ جہنم کا جو ہے وہ ایندھن بننے سے بچ جائیں۔ اگر ہم نہیں چاہتے تو پھر ٹھیک ہے، ان کو چھوڑ دیجئے ان کی راہ کے اوپر، اللہ ہم سے ضرور پوچھے گا۔ اللہ ہم سے پوچھے گا کہ ہاں تو نے اپنے اہل کے بارے میں کیا کیا، تم صرف اپنی ذات کی حد تک محدود رہے۔ دیکھیے پیغام یہ تو نہیں ہے، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا پیغام آگے پہنچانا، اور اس آگے پہنچانے میں سب سے پہلے ہمارے اہل خانہ ہیں، اس کے بعد پھر دوسروں کا نمبر آتا ہے۔ اگر ہم اپنے تک محدود رہ دیں تو پھر ہم نے وہ مقصد، ہماری جو تخلیق کا، وہ ہم نے پورا نہیں کیا۔ گھر والوں کو حکم دیجئے، لا نسألک، ان کا رزق ہم آپ سے نہیں مانگتے، جو آپ کے گھر والے ہیں جو دائیں بائیں، اس کا رزق ہم نہیں مانگتے ہم سے، بلکہ ہم تو رزق دینے والے ہیں۔ آپ یہ مت سوچئے کہ آپ ان کو رزق دیتے ہیں، کہ آپ ان کے جو ہیں سب کچھ ہیں۔ اللہ نے آپ کو وسیلہ بنایا، ہم ہی رزق دینے والے ہیں، ہم تمہیں بھی دیتے ہیں، ہم ان کو بھی دیتے ہیں۔ اور والعاقبۃ للتقویٰ، اور انجام تقویٰ والوں کے لیے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کا ڈر رکھنے کی ہمت اور طاقت نصیب فرمائے۔ دیکھیے اس کو ہم بڑا لائٹ لیتے ہیں، قرآن آیا، سنا، لذت سماعت ہوئی، اچھا لگا، اٹھ کے چلے گئے، لیکن یہ کہ اصل مقصد اس کو اپنی زندگیوں کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے۔ جب تک ہم عمل درآمد نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ قرآن کو، اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق ڈال سکیں۔ اللہم سیدھے راستے کی ہمت، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔